سالانہ عرس پاک کی محفل بھی کرواتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل شہداء کربلا بھی ہوتی ہے۔ یہ خوش قسمتی، خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ڈوگ شریف، آستانہ علی پور شریف۔ اذان حضرت امیر ملت۔ جی خیریت ہے، ٹھیک ہو تو یہ ٹھیک ہے، تشریف لاؤ تشریف لاؤ، بیٹھے میں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جب بھی محرم کی ابتدا ہوتی ہے تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر مسلمان مومن مسلمان، یہ بات بڑی توجہ سے ذہن میں بٹھائیں، ہر مومن بندہ ہر ایک سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن یاد رکھیں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ تو ایمان تو حضور کی محبت کا نام ہے، حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو وزنی اور دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی اور دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تمہارا ان پر ایمان رہا، تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، و عطرتی میری اہل بیت، میری اہل بیت۔ یاد رکھیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہمہ ہمی کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، ملکی حالات پریشان کن ہیں، مذہب و مسلک کی زبوں حالی انتہائی افسوسناک ہے، عریانی فحاشی، لادینیت، فرقہ واریت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کہ مہلک جراثیم ہمارے نوجوان نسل کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، اہل بیت کی محبت کس چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے جو پہلا فرقہ بنا، سب سے پہلا جو فرقہ اور گروہ بنا، کیونکہ یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے نا حضور کی، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جب قیامت کے قریب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ تو سب سے پہلے فرقہ شیعہ اور خارجی، سب سے پہلے شیعہ اور خارجی، اس کے بعد 2 صدی میں، دوسری صدی میں، یہ پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، دوسری صدی میں ایک فرقہ بنا معتزلہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 13 صدیوں تک کوئی اور فرقہ مارز وجود میں نہیں آیا، 13 صدیوں تک۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، 1857 کی جنگ آزادی، اس وقت چونکہ انگریز بڑا شاطر اور یہود و نصارہ اور ہنود یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور بزرگوں کا یہ فرمان عالی شان ہے، یہ مسلمانوں کے دوست اور ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور یہودی تو کبھی بھی نہیں چاہتا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اور پھر مسلمانوں میں پاکستان بالخصوص، مسلمانوں میں بالخصوص ہے پاکستان، جو جذبہ پاکستان کے مسلمانوں میں ہے اور پاکستان کی افواج میں ہے وہ دنیا کی نہ کسی اور فوج میں ہے نہ کسی اور شخص میں ہے۔ تو یہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے انگریزوں نے
2 آدمی تیار کیے، ان کو عربی اور انگلش تو ان کی مادری زبان تھی، عربی اور دیگر زبانوں پر عبور حاصل کروا کے ان کو بھیجا گیا۔ ایک کو برصغیر